وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دوے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ تم کیا سن رہی تھی۔ اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی تھی۔ ہیڈ فون لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتے ہوئے وہ بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں۔ تم سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس نے بڑے صلح انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ بھی۔ تم ہیڈ فون اپنے پاس ہی رکھو۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں۔ مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہو گئی ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ وسیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپشا کا روزہ تو توڑا ہے تم نے، جو اسلام آباد آنے کے بعد تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپشا کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈی کا بہت بوجھ ہے۔ سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ عیش۔ وہ اسی طرح کرسی جھولتا رہا۔ وہ تو تم پورا سال کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیت کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے آپ اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے جتاتے ہوئے کہا، یہ ساتھ والوں کے لڑکے کے ساتھ تعلقات کا تمہارا کیا حال ہے؟ امامہ نے اچانک اس کو سوال کیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب ہی تعلقات ہیں اس سے۔ وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بڑا عجیب سا بندہ ہے۔ موڈ اچھا ہو تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھائے گا،
موڈ خراب ہو تو سیدھا گٹر میں پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کند ہم جنس باہ جنس پرواز؟ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا، ماما کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی۔ ارسا؟ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم نے کوئی اور نام بتایا تھا، ماما نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم نے اس کی گرل فرینڈ سے تمہاری بات ہوئی تھی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروا دیا ہے۔ ماما ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا تھا، ماما بھی ہنسی۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں؟ ماما نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ بابا کے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کا نمبر گاڑی کے شیشے پر لکھوایا تو سب سے پہلا فون ان کا ہی آئے گا۔ بس اسی لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا کی سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلانا اور اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو، وسیم نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ کیا کرے گی؟ میں اسے ڈرتا تو نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے تو نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں نفع نقصان کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی نہ کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ ماما نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کے حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس یہ تو مقدر کی بات ہے، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام کا نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھولنے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، ماما نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم نے اسے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے دیکھ کر پھر پوچھا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں، ماما نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا۔